أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ بے دین لوگوں کی مکاریاں اور ان کی غفلت کا بیان فرما رہے ہیں اور آگے پھر اللہ تعالی اس دنیا وما فیہا کے فنا کا بیان فرما رہے ہیں اور یہ حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ لوگ غلط فہمی میں ہے یہ دنیا بالکل ایسی ہے جیسے ایک فصل آپ نے کاشت کر لیا اور وہ فصل خوب تر و تازہ ابھرا ہوا ہو اچانک رات کو آفت آ جائے اور صبح سب صاف پڑا ہو یہ ساری دنیا ان کی نعمتیں ان کی خوشیاں یہ سب اس طرح ہے انسان غلط فہمی میں پڑا رہتا ہے کہ شاید میں ہمیشہ ان نعمتوں میں رہوں گا اور ہمیشہ کے لیے تو میں نے بار بار آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ دنیا اگر آپ کے پاس نعمتیں آ بھی جائیں تو یا یہ نعمتیں آپ سے جانی ہے یا آپ نے ان سے جانا ہے ان نعمتوں سے یا تو
یہ نعمتیں آپ کو چھوڑ کر آپ سے چلی جاتی ہے، اور وہی آدمی جو کبھی ہوائی جہازوں کی سیر و سپاہ کے اور سیر و سیاحت کرنے والے تھے، وہی ملنگ بن جاتے ہیں اور پھر چھوٹی سی سواری کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، اور یا نعمتیں رہ جاتی ہیں، انسان ان سے چلا جاتا ہے دیکھتے دیکھتے ساری نعمتوں کو، وہ چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا وفا کرنے والی نہیں ہے، وفا کرنے والی چیز اگر ہے تو اعمال صالحات ہے۔ آپ قبر میں جائیں گے تو اعمال صالحات ساتھ، آپ آخرت میں اٹھیں گے تو اعمال صالحات ساتھ، آپ سفر میں ہوں گے تو اعمال صالحات ساتھ، آپ حضر میں ہوں گے تو اعمال صالحات ساتھ، کسی بھی شکل میں آپ ہوں تو اعمال صالحات آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور دنیا کی نعمتیں پہلے تو یہ ضروری نہیں کہ قبر تک ساتھ ہوں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ شاہی کر رہے تھے اور پھر شاہی سے گدا بن گئے اور پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تاج و تخت والے ہوتے ہیں، راج کرتے ہیں، اور پھر کبھی جیل میں ہوتے ہیں، اور ایک سپاہی ان کو مکے لگاتے ہیں۔ وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، جب تک خدا چاہے تو اس کو تاج و تخت سے نوازتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ایسا بھی دور آیا کہ آپ کے ملک کے صدر رہے تھے اور پھر قبر کے لیے جگہ کی منتیں کر رہے تھے کہ ہم مرزا سکندر کے لیے۔ یہ خدا کا نظام ہے، بادشاہ بنا لیتے ہیں، بادشاہ سے گدا بنا لیتے ہیں، گدا سے سربراہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس رکوع کے اندر اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی نعمتیں فانی ہے اور آپ نے دھوکے میں نہیں رہنا ہے، غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے، یہ نعمتیں ختم ہونے والی ہیں۔ بدقسمت لوگ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم ان سے مصیبتیں ہٹا دیتے ہیں، ہم ان سے مصیبتیں ہٹا دیتے ہیں اور نعمتیں عطا کر دیتے ہیں، تو پھر وہ میری نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، مصیبتوں کے بعد، بیماریوں کے بعد، مشکلات کے بعد، قحط کے بعد،
غربت کے بعد ہم صحت دے دیتے ہیں، بیماری سے صحت دے دیتے ہیں، غربت سے ثروت دے دیتے ہیں۔ جب ان کو نعمتیں مل جاتی ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو پھر وہ میری آیاتوں میں حیلے اور چالیں چلاتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، اللہ فرماتے ہیں تم چالیں چلاتے ہو، میں بڑا تیز تدبیر کرنے والا ہوں، تمہاری تدبیروں کو خاک میں ملا دوں۔ تمہارا دماغ خراب ہوا، میں نے نعمتیں دے دی، دولت دے دی، گاڑی دے دی، تخت دے دی، تاج دے دی، تو آپ کے تخت کو بھی تختہ میں تبدیل کر سکتا ہوں، آپ کے تختوں کو تختہ میں تبدیل کر سکتا ہوں، اور تختہ سے تخت پر گویا لا سکتا ہوں۔ یہ قل اللہم مالک الملک، اللہ فرماتے کہہ دو، سمجھا دو ان لوگوں کو، قل اللہم مالک الملک، کہہ دو اللہم مالک الملک، یا اللہ آپ اقتدار کے مالک ہیں، تؤتی الملک من تشاء، دیتے ہیں حکومت اقتدار جس کو چاہتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور آپ کھینچتے ہیں لیتے ہیں اقتدار جس سے چاہتے ہیں، وتعز من تشاء، آپ عزت دیتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں، وتذل من تشاء، آپ ذلیل کرتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں، بیدک الخیر، آپ کے قبضے قدرت میں ہے بلائی۔ عزت کا مالک کون؟ ذلت کا مالک کون؟ عزت کا دینے والا کون؟ ذلت کا دینے والا کون؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم چالیں چلاتے ہو تو میں تمہاری چالوں کا انتظام کر سکتا ہوں۔ قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دو ان لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ تیز ہے باعتبار تدبیر کے، ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے لکھتے ہیں وہ ساری چیزیں جو تم تدبیریں کرتے ہو، تم جو مکاری کرتے ہو سب کچھ لکھا جاتا ہے، میرے فرشتے تمہارے پاس موجود ہیں۔ سب چھوٹا بڑا عمل لکھا جاتا ہے، سب چھوٹا بڑا عمل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک گناہ گار مسلمان اللہ تعالیٰ کما یلیق بشانہ، جیسا انسان پر ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی ڈانپ لیں گے بلا تشبیہ۔ اللہ تعالیٰ غصہ نہیں رکھتا، باڈی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسامت سے پاک ہے، سمجھانے کے لیے، آپ کے اور ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ڈانپ لے کے فرمائیں گے میرے بندے تو نے یہ عمل کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا؟ جی ہاں یا اللہ، آپ نے فلان جگہ فلان کمرے میں چھپکے سے فلان کمرے میں علیحدگی میں دروازہ بند کرتے ہوئے یہ کام کیا تھا؟ ہاں یا اللہ کیا تھا۔ ساری اعمال ان کی گناہ ہیں، چھپے ہوئے گناہ جو وہ خلوت میں کر چکے ہوں گے، ان کا تو یہ خیال تھا کہ میں تو خلوت میں، وہ گن گنا کے اللہ تعالیٰ ان سے اقرار کروا لیں گے، ہاں یا اللہ میں نے یہ بھی کیا۔ روایت میں یوں آیا ہے کہ وہ خیال کر لے گا کہ اب تو ہلاک ہو گیا میں۔ تو اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیں۔
اللہ فرمائیں گے جب یہ وہ دل میں یہ سوچے گا کہ اب تو آپ ہلاک ہو گئے، سارے گناہ، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ تو اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، جیسے میں نے دنیا میں تمہارے اوپر پردہ ڈالا تو چلو اب بھی معاف کرتا ہوں۔ دنیا میں تمہارا پردہ چاک نہیں کیا، دنیا میں تمہارا پردہ چاک۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک انسان کو کسی گناہ پر رسوا نہیں کرتے جب تک وہ مقرر وہ گناہ نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کم از کم 3 مرتبہ جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر رسوا ہونے کا خطرہ، 1 مرتبہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پردہ ڈال دیتے ہیں کہ چلو۔ جب انسان مقرر جری ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شرمندہ کر دیتا ہے، اس کا پردہ چاک کر دیتا ہے، بندوں کے سامنے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ فرماتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہی ذات ہے جو تمہیں چلاتے ہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں، خشکی میں بھی اور سمندر میں۔ سمندر میں بحری بیڑے، کشتیاں، یہ سارا نظام، اور خشکی میں سمندر میں اور خشکی میں گاڑیاں ہیں، پاؤں ہے آپ کے، اپنے 2 ٹانگیں ہیں، یہ کون چلا رہے ہیں بتاؤ؟ اگر ابھی فارج کا حملہ ہو جائے تو تم اپنی جگہ سے اٹھ سکو گے؟ اٹھ سکو گے؟ یہ تمہارے یہ پاؤں جس پر تم چل رہے ہو، اس کو بھی اللہ چلا رہے، تمہاری گاڑی کو اللہ چلا رہے ہیں۔ حکم مل گیا، ٹکر لگا دی، تم بھی چلے گئے، گاڑی بھی چلے گی، ایکسیڈنٹ ہوا، اڑان بن جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، پیسہ اوپر سے خود۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہی ذات ہے جو تمہیں چلا رہے ہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں۔ فرماتے ہیں یہ بندے جب کشتی میں ہوتے ہیں، یہ مشرکین، یہ کافر جب کشتی میں ہوتے ہیں، ہوا خوشگوار، کشتی ہموار، تو وہ بڑی مستی میں ہوتی، کہے لگاتے، خرمستی کرتے کہ اچانک ہوا ناموافق، جب ہوا ناموافق ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، خود موقع نہ آیا ہو کہ جب ہوا میں جہاز جاتا ہے، ہوائی جہاز کے لیے جب فضا خراب ہو جاتا، فضا گڑبڑ، دیکھو یہ بھی اللہ چلا رہے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ کراچی سے سوار ہوئے ہوائی جہاز کے اندر، آپ تو کہیں گے ہوائی جہاز والے، لاہور پہنچے، کہنے کی فضا درست نہیں ہے، واپس جائیں گے۔ لاہور کے ایئرپورٹ پر اعلان ہوا کہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، اترنے کے لیے فضا ہموار نہیں تھا، واپس جائیں گے، واپس کراچی میں گئے، میں خود تھا اس میں، کراچی کے ایئرپورٹ پر اتارا، 1.5 گھنٹہ وہاں انتظار کرنا پڑا، پھر اٹھایا، پھر واپس لاہور آیا۔ یہ فضا بنانے والا کون؟ جواب دو، کون؟ اللہ۔ فضا صاف کرنے والا کون؟ اور مقدر کرنے والا کون؟ ایک ماہنامے میں پڑھ رہا تھا کہ جب آپ کے ملک کا ایٹمی دھماکہ ہو رہا تو عین موقع پر کچھ تھوڑا سا وقت باقی تھا،
کہ آندھی آ گئی. اب ادھر وزیر اعظم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ دھماکہ ہوگا، ادھر یہ انتظامات مکمل کر چکے ہیں کہ دھماکہ کریں گے، اس ٹائم پر ٹائم فکس کر چکے تھے کہ ہوا خراب، فضا خراب ہو گئی. جب فضا خراب ہو گئی تو اللہ اس کی حفاظت فرما دے. ڈاکٹر قدیر خان ایک مذہبی آدمی، آپ کہیں گے میں جب چکوال میں تھا اس زمانے میں میرا ایک شاگرد تھا اسلام آباد میں، امام و خطیب تھا، تو اس کی مسجد کی تعمیر کے لیے انہوں نے 5 لاکھ روپے دیے تھے. تو ڈاکٹر قدیر خان نے کہا کہ فضا خراب ہو گئی، اب سب وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو. تو جو بڑے انجینئر تھے ان کے ساتھ اور کچھ جہری جن کے تھے آزاد خیال سے، تو انہیں کہا لگایا کہ موسمیات والے کہتے ہیں کہ یہ 48 گھنٹے یہ آندھی چلے گی، اور یہ کہہ رہے ہیں 15 منٹ باقی ہے، یہ کہہ رہے ہیں صلاۃ الحاجت پڑھو. پاگل ہے. بہرحال جو معتاد تھے انہوں نے جلدی وضو کر کے صلاۃ الحاجت کی نیت باندھ لی، انہوں نے خود بھی کر لی. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، کہتے ہیں کہ 5 منٹ کے اندر فضا صاحب، اور بالکل عین موقع پر دھماکہ ہو جو ٹائم مقرر. فضا کو مقدر کرنے والا کون اور صاف کرنے والا کون؟ یہی بنیادی چیز ہے. انسان اس نقطے کو نہیں سمجھ سکے. صحابہ کرام اس نقطے کو سمجھ چکے، اللہ والے اس نقطے کو سمجھ چکے. کل ایک دوست آئے پوچھ رہے تھے اسباب کے بارے میں. میں نے کہا صحابہ کرام گورنر بھی رہے، امیر بھی رہے یا نہیں رہے؟ امیر المومنین حضرت عمر صحابی تھے یا نہیں تھے؟ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے یا نہیں تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابی تھے یا نہیں تھے؟ یہ سارے صحابہ کرام امیر بھی رہے، صحابہ کرام میں وزیر بھی رہے، مشیر بھی رہے، عامل بھی رہے، قاضی بھی رہے، مفتی بھی رہے، دکاندار بھی رہے، تاجر بھی رہے، کاشتکار بھی رہے، زمیندار بھی رہے. لیکن اللہ کے ہوتے ہوئے رہے. ایک نقطہ وہ سمجھ چکے، ایک نقطے کو کہ سب کچھ ایک نقطے کے اندر، ایک نقطے کے ارد گرد گھوم رہی ہے. ساری کائنات ایک نقطے کے اندر. یہی فرق ہے ان کے اور ہمارے درمیان. یہی فرق ہے کہ ہم کسی نقطے کو نہیں سمجھ چکے. وہ بھی سب کچھ کرتے تھے، ہم بھی کرتے. وہ دکانداری کرتے تھے اللہ کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے. وہ امارت کرتے ہوئے ہم نے بار بار سنا ہے کہ جب ایک گورنر کے خلاف حضرت عمر کو شکایت کی کہ جی وہ جمعے کے دن چھٹی کرتے ہیں، ایک دن چھٹی کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، شکایت کی، تو اس نے ساری تفصیل سنا دی کہ میں چھٹی کیوں کر رہا ہوں. رات کو نہیں میں ملاقات کرتے، کس سے نہیں ملتے. تو اس نے فرمایا کہ دن مخلوق کو دیا ہے لیکن رات خالق کو حوالہ کیا ہے. رات کے وقت میں عبادت کرتا. سبحان اللہ. یہ گورنر کہ دن مخلوق کے لیے ہے، رات خالق کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ چھٹی اس لیے کرتا ہوں کہ میرا ایک جوڑا ہے، تو پھر گھر میں بیٹھ کر اس کو دھوتا ہوں، پھر اس سے وہ خشک ہوتا ہے، پھر پہنتا ہوں.
اور رات کی روٹی صبح آگ میں بھگو کر نرم کر کے پھر کھاتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ عمر کی فراست غلط نہیں ہوگی، عمر کا انتخاب غلط نہیں ہوگا۔ سب کچھ کرتے تھے دنیا کے اسباب، لیکن خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے، خدا کے ساتھ جوڑ رکھتے ہوئے۔ فرق یہ ہے آج مسلمان نے خدا کا تعلق چھوڑ دیا، برائے نام کلمہ پڑھتے ہیں۔ مشرکین مکہ جب مصیبتوں میں ہوتے تھے، قرآن کہتا ہے جب تیز آندھی آ جاتی، کشتی کے پھر جھٹکے لگنے جو شروع ہو جاتے، تو کہتی یا اللہ اگر نجات مل گئی مخلصین ایک خدا ایک خدا ایک خدا مانیں گے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ نعرے لگا کہ احدو احدو، ایک خدا کو نعرہ لگاؤ۔ فرماتے ہیں جب ہم ان کو نجات دیتے اور وہ نکل آتے تو پھر فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر، جب ان کو نجات مل جاتی صحیح نکل آتے تو پھر بغاوت شروع کر لیں۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، کہ مشرکین مکہ جب مصیبت میں مبتلا ہو جاتے تو مخلصین لہ الدین، ایک خدا کو پکارتے، ایک خدا کو۔ جب مصیبت آ جاتی تو مصیبت کے وقت وہ سمجھتے تھے آج مسلمان مصیبت میں مبتلا ہوتا تو پھر کیا کیا خرافات، کوئی خدا کے خلاف بک بک کرتا ہے، اور کوئی غیر اللہ کے سامنے سے جریز ہو کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جانور آپ کی سلامی کرتے ہیں، حیوانات آپ کی سلامی کرتے ہیں، ہمیں اجازت دو کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ لگا دیں، اپنے سامنے سجدہ لگانے کی اجازت دیں کہ ہم آپ کی سلامی سجدے سے کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شوق سے پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ لگانے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ لگا۔ اگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا جائز ہوتا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ لگانے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ لگاؤ، مگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ لگانے کی اجازت نہیں۔ سجدہ لگانے کی اجازت نہیں، یہی وہ بنیادی بات ہے کہ ہر حال میں خدا کے ساتھ تعلق، اور کامیابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، اس کی سنتوں میں کامیابی۔ خدا کے تعلق کا راستہ
اتباع سنت ہے. کیا ہے؟ اتباع سنت. خدا کے ساتھ جوڑ رکھنا اس کا راستہ کیا ہے؟ اتباع سنت. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ لانا، یہی چیز ہے بنیادی. اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے. اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر اتباع سنت کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ وہ ایسے پیدا ہوگا کہ دل کو صاف کرنا ضروری ہے. اور دل کی صفائی وہ دو چیزوں سے آتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں، کثرت ذکر اللہ اور صحبت اولیاء اللہ. جب دل صاف ہو جاتا ہے تو وہ نورانی طریقے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے، وہ نورانی اخلاق، وہ حسین طریقے پھر انسان کو حسین نظر آتے ہیں. لیکن جب دل کالا ہو جاتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے، تو ان کو انگریز کے طریقے اچھے نظر آتے ہیں اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اچھے نظر نہیں آتے ان کو. بدبخت یہ دل کالا ہو جاتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے. لا تعمل ابصار، قرآن کہتا ہے لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمل قلوب فی الصدور، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي فی الصدور. جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر حسین طریقے حسین نظر نہیں آتے اور غیر حسین حسین آتے. آج مسلمان کو اغیار کے طریقے پسند ہیں اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین طریقے، حسین سنت ہے، حسین اعمال، وہ حسین نظر نہیں آتے. شیطان دھوکہ دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بصیرت نصیب فرما دے، ہمارے دلوں کو بینا کر دے. مرد ہو یا عورت ہو، جس کا دل بینا ہو جاتا ہے تو وہ عورت بھی خدا کو ولیس ذکر کالانثی، حضرت مریم جیسے عورت، حضرت عائشہ جیسی عورت ہو تو ہزار مردوں سے بہتر. جو دین پر چلنے والی عورت ہو تو وہ عورت ہزار مردوں سے بہتر ہے. اور دین پر چلنے والا مرد وہ درویش، وہ جھونپڑے میں رہنے والا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں سے منور ہو، وہ تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہ سے بہزار درجے بہتر ہے. وہ جھونپڑے میں رہنے والا درویش. سمجھ گئے؟ اللہ سمجھتا. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تن مزاج، سخت مزاج. تو ایک معتقد عقیدت مند آیا، دروازہ کٹکھٹایا. جی ابو الحسن کون؟ کرتے آواز آئی، میں فلانا دور سے آیا ہوں، ابو الحسن خرقانی گھر میں ہے. اس نے گھر سے خرافات شروع کر دی. بیوی بد اخلاق، او مکار غدار، خرافات بکنا شروع کر دی. آدمی بیچارہ پریشان ہو گیا. پوچھا کس طرف نکلے ہیں؟ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا، فرماتے وہ پیچھے نکل گئے، کہ چچائی سہارا کی طرف وہ نکلے. فرماتے جب دیکھا تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر پر سوار ہیں، شیر پر سوار ہیں اور آ رہے ہیں. وہ آدمی حیران ہوا. اسے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا جو اس طرح
بوجھے اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح مخلوق ان کے لیے مسخر فرما دیتی تھی. اپنی بیگم کی طرف اشارہ کر دیا. اس طرح بوجھے اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی مخلوق مسخر کر دیتی. اس کے لیے حیوانات بھی مسخر ہو جاتے ہیں. بار بار سنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات شدہ غلام سفینہ نام تھا. ایک جنگل پہ آئے، شیر سامنے آیا تو اس نے اتنا ہی جملہ کہہ دیا کہ انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات شدہ غلام. انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مورخین لکھتے ہیں کہ وہ شیر تم ہلاتے ہوئے سامنے ہو گئے. کیا حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلتا رہا اور شیر سامنے چلتا رہا. جب کہیں جنگل تھا، جب کہیں جنگل میں کوئی درندہ سامنے آ جاتا تو وہ کوئی آواز کر لے پایا، وہ درندہ سامنے سے ہٹ جاتا. چلتے چلتے مجھے جنگل سے نکالا اور پھر جیسے سلامی کرتا ہو ایسے کوئی سر ہلا کے مجھے رخصت کر دیا. تم اللہ کے ہو جاؤ، تم اللہ کے ہو جاؤ تو مخلوق خدا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مسخر کر دیں گے. من کان للہ کان اللہ لہ، من کان للہ ہے. لیکن یہ کیسے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت سے یہ کمالات حاصل ہو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. تو ذکر اللہ کی برکت سے یاد رکھنا دل صاف ہوتے ہیں، اور جب دل صاف ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے. ہاں اس کی وجہ سے پھر گویا انسان کے لیے اتباع سنت آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو اپنی محبت سے نواز دے اور ہمارے دلوں کو ذکر و فکر سے صاف کر، ذکر و فکر کی برکت سے صاف کر دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.